شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے کا موضوع ہر دفعہ نرالا ہوتا ہے۔ اس کے موضوع میں عشق کی باتیں ہوتی ہیں، عشق کے انداز بیان کیے جاتے ہیں، محبت بڑھانے کی باتیں کی جاتی ہیں، اور بالخصوص فاتح عالم محبت کا ایک زبردست استعارہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے آپ کے پروانوں نے کس طرح لپٹ لپٹ کر والہانہ پیار کیا، محبت کی، اس کے کچھ نظارے یہاں پر ہم دکھانے اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشق جو ہے نا، یہ عالم کی ایسی حقیقت ہے کہ عشق جسے ہو جاتا ہے دو عالم سے اسے بیگانہ کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ محبت رب تبارک و تعالی سے ہونی چاہیے، یہ محبت اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور اسی محبت کے جو معیار ہیں جہاں پر وہ بیان کیے جاتے ہیں، وہیں پر اس معیار پر پورا اترنے والے بھی بعد میں اس کا معیار بن جاتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ایک ایسی ہستی ہے کہ جو محبت کا معیار بن گئی، جس نے ایسا عشق کیا کہ عشق والے اس کی اقتدا کرنے لگے، اس نے ایسی محبت کی کہ محبت اس کے نام سے جانی پہچانی جانے لگی، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کیسے عاشق رسول تھے؟ عموماً حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول پر بات کی جاتی ہے۔ آپ ایسے عاشق رسول ہیں۔ آج اس گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ انشاءاللہ مدنی اسلامی بھائیوں کی جلوہ گری ہے، انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے، تلاوت قرآن بھی ہوگی، اور امام مالک کا عشق رسول انتہائی مختصر وقت میں کچھ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں ہم بڑھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، آئیے سلسلہ جوائن کیجئے، بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ رضا الہی کے لیے علم دین سیکھیں گے، سکھائیں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، صالحین کا ذکر خیر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کریں گے۔ درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے. امام مالک کا عشق رسول آج ہمارا موضوع ہے. ویسے تو یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے اور شاید ہم ایک سلسلے میں تو کیا 12 سلسلوں میں بھی شہزاد بھائی اس کو کور نہیں کر سکتے. بہت طویل موضوع ہے یہ، لیکن یہ کہ کچھ مدنی پھول تو لیے جا سکتے ہیں. پورے باغ میں نہیں گھما جا سکتا تو کچھ پھول انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار سنتے ہیں، پھر مدنی پھولوں کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے. اللہ کریم ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی علی نبی محمد صلی علی کریم صلی علی محمد. جان روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ
مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کلام پیش کر رہا ہوں، مل کے ساتھ دیجیے گا، برکتیں حاصل ہوں گی۔ فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول پشمردہ وارا بیعتیا یا رسول اللہ دلم پشمردہ وارا بیعتیا یا رسول اللہ ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز عصیانم ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ زنجیر تو دل بستم زجام حب تو مستم زنجیر تو دل بستم نمی گو یم کے من ہستم سوخندہ یا رسول اللہ میں گو یم کے مرحسم سوخندہ یا رسول اللہ دلم پش مردہ وارا زعسیا یا رسول من گزاری من مسکین ناداری چوسوئے من گزاری من مسکین ناداری پیدائے نقش نالت کونم جایا رسول اللہ فدائے نقش نالت فدائے نقش نالت کونم جایا رسول اللہ چوبازو شفاعت را کشائی بر گنہگارا چوبازو شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکل محروم
رسول اللہ کل محروم جمیرا درا یا رسول اللہ دلم پشمردہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے ہمارے بزرگوں کی۔ ان امام العاشقین کی فہرست کو دیکھیں تو بہت طویل فہرست ہے، ایک سے ایک امام ہے اپنے اس عشق کے رنگ کا۔ یہ بھی ایک بہت زبردست امام ہے، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فدائے نقش نالے نت کنم جا یا رسول اللہ۔ یہ بھی ایک ان کا انداز ہے، اور اتنا مشہور ہوا یہ شعر کہ بڑے بڑے شعراء کے شعر جو ہے وہ ترستے ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے نالین پہ قربان کرتا ہوں، بلکہ آپ کے نالین کے نقش پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ فدائے نقش نالینت، یہ غور کیجئے کہ ان بزرگوں کا تو یہ عقیدہ تھا اور یہ انداز تھا کہ میں آپ کے نقش نالین پر، ارے نالین کی تو کیا بات ہے، میری جان کا اس قابل، اور پھر قدموں کی کیا شان ہے، میں اور قدم کہاں، میں بعد بھی کچھ کروں اس کے بارے میں، نقش نالین پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا انداز، یہ ہے وہ درس کہ جو اللہ والوں نے، جو عشق والوں نے آگے پہنچایا اور امت تک اس بات کو عام کیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی بھی ان اداؤں سے بھرپور ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا معیار بنایا کہ آپ اسی پہ چلتے رہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے منازل کو طے کیا اور ساری کامیابی اپنے دامن میں سمیٹ لی۔ لیکن آپ کا معیار محبت نبی، محبت رسول، عشق نبی، عشق رسول تھا۔ اور آج ہمارا موضوع جن ہستی کے بارے میں ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنی زبردست ہستی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر تابعی بزرگ، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدینے سے محبت ایسی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ایسی کہ عقلیں حیران اور دنگ رہ جائیں کہ جنہیں بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر اعزازات دیے گئے، یہ جب حضور کا نام لیتے ہیں تو کس انداز سے لیتے ہیں، جب یہ حضور کی حدیث پڑھتے ہیں تو کیا انداز ہے، ہم کیا ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں، اور ہم روڈ پہ بیٹھ کر، ادھر بیٹھ کر، ادھر بیٹھ کر کس کس انداز سے محبوب کے نام لے رہے ہوتے ہیں، وضو ہے نہیں ہے، حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن اتنے بڑے بزرگ، اندر سے بھی پاک، باہر سے بھی پاک، ظاہر بھی ستھرا، باطن بھی ستھرا، لیکن جب احادیث نبوی کے پڑھنے کا وقت آیا کرتا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکمل وضو کر کے، بہترین طہارت لے کر دوبارہ سے، اور خوشبو لگا کر پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی لیا کرتے، اور یہ گویا امت کو سکھایا کرتے کہ نام اس طرح لیا جاتا ہے، جب محبت کی جاتی ہے تو اس طرح کی جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزید کچھ باتیں ہمیں بتائیے عشق رسول کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ نے فرمایا امام مالک رحمہ اللہ، آپ کی بڑی شان، بڑا مقام، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث شریف کے اندر ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب علم منقطع ہو جائے گا، فرمایا کہ دنیا میں پھر عالم مدینہ کے علاوہ کوئی اور علم جاننے والا نہ ہوگا، اور محدثین کرام اس پر فرماتے ہیں کہ عالم مدینہ سے مراد امام مالک ہیں۔ اچھا، اور محدثین کے مابین یہ مشہور و معروف ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس باب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، باب کا نام ہی یہی رکھا کہ عالم مدینہ کے متعلق جو روایتیں لے کر آئے اس کے اندر آپ نے اس روایت کو نقل کیا۔ تو عالم مدینہ سے مراد ہی امام مالک رحمہ اللہ محدثین کے نزدیک ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی کہ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں، لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اتنے میں امام مالک آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر آپ نے ان کی چھنگلیاں میں پہنا دی. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ بعد کے اندر پھر میں نے اس کی تعبیر جو میں نے اپنے طور پر سوچی وہ یہ سوچی کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے جو آپ نے ان کو عطا فرمایا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ آپ ان کے پاس ایک روایت کے مطابق حاضر ہوئے اور آپ نے انداز جو بڑا بیان کیا نا ان کا وہ بڑا دلچسپ تھا. جیسے آپ ابھی بیان کر رہے تھے کہ آپ کا حدیث بیان کرنے کا جو انداز تھا کہ آپ بیٹھتے تھے تو آپ غسل کر کے کپڑے اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے آپ بیٹھتے اور حدیث پاک بیان کرتے. آپ فرماتے ہیں میں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ حدیث بیان کر رہے تھے, لوگوں کو روایت کروا رہے تھے, لکھوا رہے تھے. فرماتے ہیں کہ میں آیا, میرے پاس نہ کاغذ نہ قلم کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے بیٹھا اور آس پاس دیکھا کوئی چیز نہیں ہے, تو میں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا, پاک تنکا اٹھا کر میں نے اپنی لعاب کے ساتھ حدیث کو لکھنا شروع کر دیا. جو روایت وہ کرواتے میں اس کو لکھنا شروع کر دیتا. لکھتا رہا یہاں تک کہ جب مجلس ختم ہوئی, محفل ختم ہوئی, سارے لوگ چلے گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے دیکھا تو مجھے اپنے پاس بلا لیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں دیکھتا ہوں کہ ادب نہیں ہے. آپ نے عرض کیا کہ حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہا تھا اور تم بیٹھے ایک تنکے کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو آپ نے عرض کی کہ حضور بات یہ نہیں ہے, بات کچھ اور تھی کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں, میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا, میں نے تنکا اٹھایا اپنے لعاب کے ساتھ, اس کو سیاہی گویا کے بنا کر میں نے ہاتھ کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے, دکھاؤ, اپنا ہاتھ تو دکھاؤ. جب میں نے ہاتھ دکھایا تو خالی تھا. تو آپ نے فرمایا پھر لیا کیا مجھ سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور جتنا بھی میں نے لکھا تھا نا, جتنی حدیثیں لکھی تھی وہ ساری مجھے یاد ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ. تو اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا سناؤ. تو آپ فرماتے ہیں جتنی روایتیں میں نے ان سے سنی تھی وہ ساری کی ساری سنا ڈالی. سبحان اللہ. اب جو انداز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیث دانی کا یعنی حدیث روایت کرنے کا بیان کرتے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے. اب آپ بیٹھے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے ساتھ, جلوہ گر تھے, اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جس وقت آپ حدیث بیان کرتے کہ ان فلاں ان فلاں ان فلاں یعنی یہ روایت بیان کرتے, جب صحابی رسول پر پہنچتے پھر آگے یہ کہتے کہ گنبد خضرا کے مکی, یہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اور اشارہ کرتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی طرف, اور پھر کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں. پھر آگے وہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں. اور آپ کا حدیث کا مقام یہ ہے, ادب, احترام, سرکار کی محبت کیسی تھی. ایک مرتبہ آپ حدیث اسی طرح بیان کر رہے تھے کہ ایک بچھو نے آپ کو کاٹا, دوسری مرتبہ کاٹا, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, 16 مرتبہ کاٹا. آپ رحمت اللہ علیہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. روایت کرنے والا, یہ واقعہ بیان کرنے والا, وہ دیکھ رہا تھا آپ کے چہرہ متغیر ہو گیا, لیکن آپ نے حرکت نہیں کی, حتیٰ کہ آپ نے پہلو بھی نہیں بدلا, اور پھر آپ اسی انداز سے حدیث بیان کرتے رہے. جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے پوچھا حضور میں نے آپ کا چہرہ دیکھا کہ رنگ متغیر ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں کہ مجھے ایک بچھو تھا جس نے بہت کاٹا ہے. تو انہوں نے کہا حضور آپ اٹھ جاتے. آپ نے فرمایا میں اٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا کیونکہ میں اپنے محبوب کی حدیث بیان کر رہا تھا. ایک شخص تھا, وہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور چلتے چلتے حضور مجھے حدیث سنا دیجئے. تو آپ نے ان کو درے لگوائے. درے لگوانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ 20 درے لگائے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اب 20 حدیثیں بھی سنو. انہوں نے 20 حدیثیں سنائی. جو بیان کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں تمنا کرنے لگا کاش مجھے درے زیادہ لگ جاتے اور میں حدیثیں زیادہ سن لیتا. یعنی ان کا انداز یہ تھا کہ راستے میں چلتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو مجھ سے پوچھ رہے ہو, نہیں یوں نہیں. تو آپ کا یہ انداز, ایسی محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اور آپ اس دور کے لوگوں کا بھی تو یہ عالم تھا نا کہ وہ حدیثیں پوچھنے آتے تھے, حدیثیں پوچھتے تھے, اور وہ اس کی تمنا بھی کیسی عظیم ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اور درے لگ جاتے تو اور حدیثیں مل جاتی. اور ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ چلتے چلتے جناب حدیث بیان کر دی, چلتے چلتے شرعی مسئلہ بیان کر دیا. خیر یہ کوئی ناجائز نہیں ہے, لیکن وہ ان کا مقام تھا. جی, یہ ادب, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا. آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے, آپ مدینہ منورہ میں کبھی چپل پہن کے نہیں چلتے تھے. واہ.
جیسے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا نا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. سبحان اللہ. یہ خاک پر بات ہو رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاک کے مدینہ سے ایسی محبت کرتے تھے، پھر رہتے بھی مدینہ میں تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی شہر میں رہتا ہو، اس کی مٹی سے بھی محبت کرے اور اس شہر میں اس طرح کے آداب بجا لائے؟ کچھ آداب بھی بیان کریں اور پھر یہ ممکن ہے کہ نہیں یہ بھی کچھ وضاحت کریں. عقل میں تو نہیں آتا یہ بات. ایک ہی شہر میں رہنا ہے، وہیں ظاہر ہے قضاء حاجت بھی کرنی ہے، وہیں پر دیگر معاملات بھی ہیں. تو ان کا انداز کیسا تھا؟ کیونکہ یہ رہنے والے ہی مدینے کے تھے نا. اصل میں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو جو محبوب کا دیار ہوتا ہے، اس کے گلی کوچے ہوتے ہیں، اس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. یہ تھے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے شہر سے ان کو اتنا والہانہ پیار تھا، جس طرح شہزاد بھائی نے بھی روایت بیان کی. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے مکے گئے، اس کے بعد دوبارہ گئے نہیں، مدینے میں ہی رہے. اس خوف سے مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ میں مدینے سے باہر نکلوں اور مجھے موت آ جائے. اور جتنا عرصہ رہے آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ جب بھی قضاء حاجت کا معاملہ ہوتا، آپ حرم مدینہ سے باہر جا کے یہ معاملات کرتے. اچھا. یہ کہنا اور سننا تو آسان ہے، لیکن انسان کو کتنی مرتبہ دن میں کتنی مرتبہ قضاء حاجت پیش آتی ہے. لیکن امام اعظم کا عشق دیکھیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار میں یہ کام کرنا بھی آپ کو گوارا نہ ہوا. اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر مدینہ میں کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے. جب وجہ پوچھی گئی کہ آپ گھوڑے پر یا کسی سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس زمین پر جانور پر کیسے سوار ہوں جس زمین کے اندر میرے محبوب جلوہ فرما ہے. امام مالک کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو صرف یہ ایک عاشق مدینہ نہیں تھے، بلکہ مدینے سے ان کو بہت سی نسبتیں تھیں. جیسے شہزاد بھائی نے روایت بیان کی، میں اس کے الفاظ بیان کرنے کی اس کی برکتیں لیتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یوشکو ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم. ان قریب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے علم کی طلب میں لمبے لمبے سفر کریں گے. فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ. اللہ. اور وہ مدینے کے عالم کے مقابلے میں کسی کو زیادہ علم والا نہ پائیں گے. اب عالم مدینہ سے کیا مراد ہے؟ تو امام ترمذی نے جہاں یہ روایت بیان کی، نیچے پھر فقہاء کے، علماء کے، محدثین کے اقوال بھی ذکر کیے کہ عالم مدینہ سے مراد کون ہے. امام ترمذی نقل فرماتے ہیں ترمذی شریف ہی میں کہ علامہ ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بڑے مجتہد اور بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عالم مدینہ سے مراد امام مالک ہیں. سبحان اللہ. اور علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کی سیرت پر ایک رسالہ لکھا، تمییز الصحیفہ. وہاں بھی آپ نے اس روایت کو نقل کیا اور یہ فرمایا کہ ائمہ کا اتفاق ہے، ائمہ فرماتے ہیں کہ عالم مدینہ سے مراد امام مالک ہیں. اب امام مالک عالم مدینہ، عاشق مدینہ، مدینے سے آپ کو بڑی نسبت ہے. اب امام مالک کا اگر لوگ مختصر چاہتے ہیں میری نسبت مدینے سے ہو جائے. اب انہیں نسبت حاصل ہے، عالم مدینہ حضور فرما رہے ہیں. جی مختصر انداز میں امام مالک کی شخصیت کے بارے میں سوال کیا جائے کہ امام مالک کون، تو نائب سلطان مدینہ امام مالک. واہ. امام مالک کون؟ ساکن مدینہ امام مالک. امام مالک کون؟ عاشق مدینہ امام مالک. اچھا، امام مالک کو مدینے ہی میں وفات آئی، تو مدینے میں وفات پانے والے کون؟ امام مالک. جنت البقیع میں آپ کا مزار انور ہے، تو مدفون مدینہ کون؟ امام مالک. تو بہت ساری نسبتیں ہیں. کیا بات ہے، کیا ماشاء اللہ. آپ نے بڑے پیارے انداز میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کی ایسی جھلکیاں بیان کی کہ جو آپ کی پوری شخصیت کو محیط ہیں، اور یہ کافی ہیں ایک عاشق مدینہ کے لیے کہ اتنے بڑے عالم جو ہیں وہ بھی مدینے سے محبت کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ علم جو ہے نا یہ محبت کے درجے بلند کرتا ہے اور محبت کرنا بھی سکھاتا ہے. بعض لوگ ان دو چیزوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو علم ہے، علم میں جس قدر پختگی ہوگی، محبت اور عشق کا رنگ بھی اس قدر گاڑھا
اور اس قدر نرالا ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر کچھ پشتو زبان میں بھی ہو جائے. تمام خوږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو الحمدلله نن زمونږ امام مالک رضی الله تعالی عنہ د هغه عشق او د مینې محبت خبره کوو تا چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وا او د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خار دی چې موږ ورته مدینه وایو هغه سره وا. تاسو باره کې راځي چې امام مالک رضی الله تعالی عنہ ټول عمر په مدینه طیبه کې تیر کو. صرف یو ځل مدینه بهر تللی صرف د حج د پاره چې هغه فرض حج و. هغې نه علاوه تاسو بیا دوباره چېرته مدینې نه بهر قدم کېنښودو او دغه چا چې تر څو چې مدینه کې تاسو وای تر هغې وخته پورې تاسو چې په خپلو خپو کې سپلی چپله مو چېرته پیزار مو وانه چولو او دا څه وجه وه؟ وجه دا وه تاسو چې کومې کوڅې نه به تېرېدئ د ګلۍ نه به تېر په کناره کناره به تېرېدئ او تاسو زړه کې به دا خیال راتلو چېرته هغه ځای زما قدم را نه شي چې کوم ځای د نبي پاک قدم راغلی دی دا چېرته بې ادبي ونه شي. دومره تاسو د دې ادب و. زما خوږو اسلامي امام مالک رضی الله تعالی عنہ ټول عمر مدینه کې تیر کو او د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام د حدیث پاک خدمت یې وکړو. الله رب العالمین دې موږ له هم د دې په شان ته عشق نصیب کړي او موږ له هم خدای د مدینه پاک الحمدللہ حاضری نصیب کړي. آمین. پیدائش بھی مدینے کی، مدفن بھی مدینہ، رہائش بھی مدینہ، خود عالم مدینہ. سبحان اللہ، کیا نسبتیں ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے. انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہمارا بھی نام مدینے کے عاشقوں میں آئے. اللہ کرے یہ تمنا ہماری پوری ہو. کچھ کالز لیتے ہیں اپنے ناظرین کی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سید محمد محبوب علی اتاری ہند کے شہر صوبہ راجستھان گاؤں ارجن پورہ ضلع ناگور سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل. اس وقت ہم مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے عالم تیرا پروانہ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج کا موضوع امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول ہے. بہت ہی پیارا موضوع ہے. نعت خواہ اسلام بھائی سے ہماری گزارش ہے کہ ہمیں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعت مبارکہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے یہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. انشاءاللہ اگلی کال دیجیے. محمد شاہ رخ رضا تاریخ ہندامانی کابینہ بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے میں مدنی گزارش ہے کہ مجھے یہ منقبت سنا دے. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ضرور انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام محمد عبدالقادر اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں نے 2 کلام کی فرمائش کرنی تھی. نمبر 1 رضا رضا اے میری رضا اور دوسرا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. انشاءاللہ. اگلی کال. میں محمد علی رضا اتاری جو رباط سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. میری گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنائے تاجدار حرم. ضرور انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. میں طارق محمود بول رہا ہوں سعودی عرب سے. گزارش ہے آپ نعت سنا دے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی. سبحان اللہ. نعتوں کی بڑی فرمائشیں ہو گئی ہیں. کچھ کلام عدنان بھائی. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. صلی اللہ علیہ وسلم. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے. سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے ہوا یہ کدھر کی ہے. ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں. پا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے. ہاں ہاں رہے مدینہ
رہے مدینہ غافل ذرا تجا آہا رہے مدینہ غافل ذرا تجا او پاؤں رکھنے والی جا چشم و سر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا شوئے مللدار نظر چشم رحمت بخشا شوئے مللدار نظر اے قرشی لقب و ہاشمیوں پلوی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے رنج و علم سب چھٹتے گئے حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں میرے غوث کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے 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 حج کے مہینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم فیض رضا جاری رہے فیض رضا جاری رہے گا بولو فیض رضا جاری رہے گا بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا اہل سنت کا چمن سر سبز اور شاداب تھا اہل سنت کا چمن سر سبز اور شاداب تھا تو نے اور رنگ چڑھایا اے امام محمد رضا اہل سنت کا چمن سر سبز اور شاداب تھا اور رنگ تو نے چڑھایا اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے اعلیٰ حضرت کا ہے کہ آج امام
مالک کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اچھا، اور امام مالک رحمہ اللہ کا خاص تعلق مدینہ سے کہ ذکر مدینہ بھی ہو رہا ہے. الحمدللہ تو راہ مدینہ کی باتیں ہوئی. الحمدللہ وہ باتیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جو مدینہ ہے جس کا تعلق مدینے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ہو جاتا ہے، اور جو محبوب کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بے شک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گیا نا، تو آپ کے گھر کے دروازے کے باہر اچھی نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ حضور بڑی عمدہ گھوڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا سارے میں نے تمہیں دے دیے، سارے میں نے تمہیں دے دیے. ان کی سخاوت بھی یہاں نظر آتی ہے. میں سارے دے دیے. مدینے والے کے قرب میں رہتے تھے. جی. عرض کیا کہ حضور ان میں سے ایک تو آپ لے لیجئے سواری کے لیے. آپ نے فرمایا سواری کے لیے؟ اس زمین پر میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر سواری کروں جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ادب کی انتہا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کس قدر ادب کرتے تھے. اور یہی ادب ہمیں فیض رضا نے سکھایا. وہ کہتے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ. وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. یہاں تو پاؤں نہیں رکھا جائے، یہاں تو آنکھیں بچھائی جائیں، یہاں تو سر رکھا جائے. اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک کے پاک. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک. حسرت ملائکہ کو جگہ وضع سر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ایک سیگمنٹ ہے ہمارا سنت اور آداب. آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سیگمنٹ میں ہم مختلف علاقائی زبانوں میں سنت اور آداب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ہمارے پٹھان بھائیوں کی زبان میں، پشتو زبان میں چند سنتیں آپ بیان فرما دیجیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی بارے میں بیان کریں، ہمیں بھی بتا دیں. ہم پشتو نہیں سمجھتے. نخون کٹ کے ناخون مطلب تراشنے کی، اور منہ زیر ناف. چلے ہمیں اتنا تو پتا ہو کہ اب بیان کیا کر رہے ہیں. ترمذی شریف کا بہت تذکرہ ماشاءاللہ آج ہوا ہے، تو اسی کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے نا. اور اسی میں ہے کہ علماء فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے لیجیے ترمذی شریف حدیث پاک دے کہ صفائی چکو مدہ دا نیم ایمان دے. دما خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتون کو ہر مسلمان لا دا پکار دی تخپل دا ظاہر او دا باطن صفائی دا دیر زیاد خیال ساتی. بولے کہ نبی پاک علیہ السلام حدیث شریف کے راغی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد ویلے دی کہ بریتو نئی او کو نکو نئی یا دا ترخ ویختی یا تی دا نوم دا لاندی چکم ویختی دی دا دی چکم دیر نا دیر وقت دا سلویخ رزو دی. سلویخ رزو نا پس دا بیا دیر زیاد لوشن دا با دورا غربتا نپرے دی. سلویخ رزو کی دند پکار دا دی چه دا مونگا کٹ کو. دا کچھا ما خوگو اسلامی لڑو مدنی چینل کتون کو سنت طریقہ دا نکونو کٹ کولو دا چه مخبر شہادت دا گوتے نا نک کٹ کے دا کچھانتے بندی دے سرا چکو مدا بیا دے سرا بیا دے سرا دا سے پا ترتیب براشے بیا با دے وڑی گوتے نا بوا اونی سے اور غاٹے گوتے پرے براشے دا سے بو نکونا مونگا کٹکو دا نبی علیہ السلام سنت طریقہ دا آخی کے یو طریقہ دا ہم دا اور آخر کے بیا دا غٹا گوتا کن سم لا چکم غٹا گوتا دا دینا با دا ناخون چکم دے نوک چکم دے دا مونگا کٹکو نو پا سم لاس واندے مونگا سورو شو او پا سم لاس واندے مونگا ختم کو. بعض خلق دا سے کہتے لوگوں دے نوک لوشی آپ پا غاخونو بیا لگیائی کٹکائی دا مونگا علماء دینا منکلی دا مقروم دے دا سے کار کول دا مقرو دے او دینا بندہ بیماری ہم کی دے شی اور بیا جے دا لوی خلق نکون نہ ساتی خاص کر دمنگا اسلامی خوین دی چکم دی اغادی پا دی خبر دیر زیاد خیال ساتی ولی چه پا دی سے پاک کی راغلی دی چکم دا لوی نکون نہ ساتی انو آغی کے گویا شیطان آغی کے دن دا بیا کینی دا آغی دا شیطان دا پر دا ناس تی دی زائے ورکائی. رما خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتون کو مونگلا پاکار دا دی مونگا دخپل صفائی دیر زیاد خیال ساتو. مسلمان ہمیشہ یو وقار والا عزت والا ہی ظاہر صفائی
اور باطن صفائی دا دوڑ مونگا خیال ساتو اللہ دے مونگلا عمل کولو توفیق رائے. آمین آمین. مسلمان ظاہر و باطن میں صاف ستھرا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جمعے کے دن بالخصوص ناخن وغیرہ کاٹنے کی ترکیب بنائی جاتی ہے، تو سنت طریقہ ناخن کاٹنے کا یہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو چھوڑ دیجئے. یوں دعا کے لیے ہاتھ رکھیں گے تو ایزی آپ سمجھ جائیں گے. سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے چلتے جائیے اور 9 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیجئے. پھر آخر میں یہ انگوٹھا 10ویں نمبر پہ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کاٹنے ہیں. یہ سنت طریقہ ہے، اس پر عمل کیجئے. ایک شعر احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج. احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی. احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری. خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی. احمد رضا کیا بات ہے تیری. تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی. شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی. احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی. احمد رضا کیا بات ہے تیری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پر